حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ یہ غلام تھے حضور نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ نے نا ایک گھر میں دیا جلتے دیکھا. رات کافی ہو چکی تھی. آپ کے دل میں خیال آیا بھی اتنی رات کو کیوں دیا جل رہا ہے، خیر تو ہے. جب آپ قریب پہنچے نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی ہیں جی، اور اون کاٹتے ہوئے نعت پڑھ رہی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی ہے. کوئی حضرت جی کوئی بات ہی نہیں، بس محبوب کا نام سنا کیفیت بدل گئی. حضور اس شدت سے یاد آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں برس پڑی ہیں. انتہائی محتاط ہونے کے باوجود محبت رسول نے اتنا غلبہ کیا کہ آپ نے اتنی رات کو اس کے دروازے پہ دستک دے دی. ٹھیک ہے جی. وہ اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ آگے سے وہ کہتی ہے اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، حضور دے ذکر دی محفل جو میں نے بھی نال شامل کر لیا، تو گھبرا نہ، بس حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کی اس محفل میں مجھے بھی شریک کر لے. ہاں حال یہ ہونا چاہیے، نام سنے ہی بندہ کچھ نہ یاد رہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیوں ہے جی؟ اللہ اچھا وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی نا اس کا جو آخری مصرع تھا نا وہ یہ تھا، وہ کہتی ہیں اماں جی کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے. ٹھیک ہے جی. کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور کا ساتھ ملے گا. اس فکرے نے حضرت عمر کو تڑپا کے رکھ دیا. اس نے دروازہ کھول دیا، آپ اندر بیٹھ گئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے. آپ نے فرمایا پھر شروع کر. تو پہلے تو کہنی ہے کاش کوئی مجھے کلی ہیں ان عمر نے بھی نال شامل کرتے کہ کاش کوئی ہمیں ہے. لکھا ہے حضرت زید بن اسلم کہتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ آئے نا تو حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. لیکن حضرت ہمارا کیا حال ہے، ہم پہ تو جوں بھی نہیں رینگتی ہے. ہمیں تو پہلے کہنا پڑتا ہے بھائی سبحان اللہ کہہ چھڑیو ہے، ہمیں تو پہلے کہنا پڑتا ہے. ہمیں تو نقیب کہہ کے درود پڑھواتا ہے ہم سے. ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا. نہیں تبدیلی کرے. میں نے کہا نا ہمیں عادتیں پڑ گئیں خوش آمدوں کی. ٹھیک ہے جی. بس جی عجیب جی جڑا کہے سبحان اللہ نو اج راتی حضور دی زیارت. بھائی حضور تیرے سبحان اللہ کے پابند ہیں، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ تو کون ہے کہ مثلا بھائی مرضی ہے، مالک ہے، محبوب ہے، کروائیں نہ کروائیں، تیری سبحان اللہ کے پابند ہے وہ. کہ تو کہہ رہا ہے جی جڑا کہ سبحان اللہ کہے انہوں رات میں حضور تو تیری سبحان اللہ کے پابند ہے. ایسے ایسے عجیب مصرے حضرت جی. اور میں کہتا ہوں حضرت جی شاید یہ سبحان اللہ والا جو نسخہ ہے نا ہمارے اکابرین کو نہیں سوچا تھا کوئی، یہ ہونی یاد ہویا نواں نواں. عجیب باتیں کرنے والی ہے. ہاں ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا، یہ کوئی نہیں ہم نے سنا کہ جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے. ہم نے سنا ہے عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، مورے کیڑی تند منظور ہوئے. وہ پابند ہے تیرے، تیرے پابند ہے، مرضی ہے بھائی کروائیں. اور حضرت جی یہ بھی یاد رکھو جس طرح ہم زیارتیں کرنے چلیں اس طرح ہوتی بھی کوئی نہیں ہے. اب تو حضرت جی اصل میں خرابی یہ ہے نا کہ دکانیں سج گئی ہیں. جب دکانیں نہیں تھیں نا تو کسی بابا جی کے پاس کو بندہ آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کوئی وظیفہ عطا فرماؤ. آپ نے فرمایا سنگیا کا دے لئی حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے. ہم اس کو را کے فرمان لگے تینوں کنے کیا وظیفیاں نہ زیارت ہوں. اور کرتا ہے حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تو آر لگا رہا نہیں، ہاں تیرا وقت چنگا لنگ جائے، باقی وظیفیاں نہ نہیں ہوں کوئی. اس نے کہ حضور پھر کیویں ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا سگیاں جنج کرنا ہے کہ جاندیاں گھر نہ مچھی کھڑنی ہے تو انہوں پکانا نہیں، انہوں گھیو چ تلنا ہے. تو جدو ایتھے ایتھے آ جائے نا سمجھے کہ انہیں بھورا بھی اندر نہیں جا سکتا ہے تو چھڑ دینی ہے. دوسرا کام میں کرنا ہے کہ پانی کا تروپا بھی نہیں پینا نال. کوئی ماننے والا تھا، مچھلی لے گیا، مچھلی فرائی کی، جب یہاں تک آ گیا نا تو چھوڑ دی.
پانی پیا کوئی نہیں، جا کے چارپائی پہ لیٹ گئے. اب مچھلی کھائی ہے وہ بھی فرائی، اندر تلخی تھی، اب پانی اس کی طلب تھی، پانی پینے سے حضرت نے منع فرما رکھا تھا. ساری رات بیچارہ پاس سے ماردا رہا، نیند نہ آئے کوئی. صبح کے قریب کہیں جا کے نا وہ اتنا نڈال ہو گیا کہ آنکھ لگی گئی. جب آنکھ لگی نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا پہ ہے اور پانی پی رہا ہے. پھر آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے، پھر آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک تالاب پہ اور پانی پی رہا ہے. پھر آنکھ کھل گئی، پھر لگی، دیکھتا ہے کہ کنویں پہ اور پانی پی رہا ہے. پھر آنکھ کھل گئی، پھر لگی تو دیکھتا ہے کہ گھر میں ہوں اور پانی پی رہا ہوں. ساری رات پانی پانی ہوتا رہا. حضرت اٹھا، نماز فجر پڑھی، پھر حکم تھا کہ پی لینا. پانی پیا اس نے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا ہاں بھائی سنگیا کیویں لنگی رات؟ عرض کی تھی حضور کی صاحب نے فرمائی مچھی کھانی ہے تو پانی نہیں پینا. مچھی کھا لی، پانی پیتا نہیں. نیندر کتنے آتی جی؟ یہ تو سرگی جا کے نیندر آئی تو خواب چ کی ویکھنا وا کہ دریا چاہ تے پانی پین دیا. پھر آ کھل گئی، پھر کی ہویا؟ حضور پھر ویکھیا ایک تالاب تے تے پانی پین دیا. پھر اکھ کھل گئی، پھر کی ہویا؟ حضور پھر لگی ویکھیا کہ خوہ تے پانی پین دیا. پھر کی ہویا؟ پھر اکھ کھل گئی. پھر حضور پھر لگی تے ویکھیا گھاراں تے پانی پین دیا. فرمایا پھر کوئی سمجھ آئی ہے؟ کہندا نہیں حضور. عرض کردا نہیں حضور. آپ نے فرمایا چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوندی، طلب نہ زیارت ہوندی ہے. وظیفیاں نہ نہیں زیارت ہوندی، ماشاءاللہ وظیفیاں نہ نہیں زیارت ہوندی، زیارت طلب نہ ہوندی ہے، طلب نہ ہوندی. کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور جھوٹا طالب نہیں تھا، طالب ہی تو سچا تھا، پانی طلب تھی تیری. تو کیا ہوا؟ جیسے ہی آنکھ کھلی تو پانی پانی. آپ فرمانے لگے جن تو بھی حضور کا سچا طالب ہو جائے گا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تو بھی مدینہ ہی ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ حضرت جی وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ جو خود کہتا ہے اظہار حلال کو میں کہہ نہ سکا کند. وہ کہنا میرے کو نہیں کام ہویا کوئی. وہ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. وہ اقبال کہتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں نہیں اس کولو کا بیل بن سکتا. یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، میں اس دوڑ میں نہیں شریک ہو سکتا کوئی. زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کند. وہ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ ہم ہے زلف ایاز. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے. اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی اپنے بزرگوں کو پڑھا کرو، ٹھیک ہے. اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضرور نکالو، حضرت سے رابطے میں رہو. حضرت کو آسان کتاب جس کی عبارت آسان ہو، اردو جس کی سو کی ہو، کو ہمیں اس کا نام بتائیں تو پڑھا کرو کتابیں تاکہ ہمارے اندر یہ بات اترے. اب دیکھیں نا حضرت جی یہ جو فکرے ہوتے ہیں نا، یہ جو مصرے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی فکر پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا اب فکرہ کیا چل رہا ہے؟ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اب اس کا اثر کیا ہے؟ اور گلیاں بازار ہی سجن ڈے نہیں، اسی کوئی نہیں سجدے پھر. بھائی اثر ہوتے ہیں مصروں کے، مصرے اپنا اثر چھوڑتے ہیں. کیونکہ اب یہ مصرع چل رہا ہے نا، بچوں کی یہی تربیت ہو رہی ہے. جی سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں، وہ گلیاں بازار ہی سج رہے ہیں، ہم کوئی نہیں سج رہے. لیکن جب ہمارا بچپن تھا تب کیا پڑھا جاتا تھا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. یہ بات پتہ لگ گئی. اب خوشی منانی کس طرح ہے؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے. اب رب سلم کہاں ہے حضرت جی؟ اب تو بس مستی ہے، شوخیاں ہیں حضرت جی. نہیں، یہ مصرے بڑا اثر چھوڑتے ہیں حضرت اپنا. یہ مصرے انسان کی فکر کی تعمیر کرتے ہیں حضرت. اس لیے میں اپنے ثنا خانوں سے کہتا ہوں اللہ کے بندے ہو مقول مصرے پڑھیا کرو. ہیں جی مقول مصرے پڑھیا کرو. ہمارے جو پہلے تو حضرت جی ہوتا ہی یہ تھا کہ جتنے ثنا خاں تھے نا وہ تقریباً عالم دین تھے حضرت جی. ہاں جی پھر ان کے مصروں میں شریعت کا فکر کا رنگ موجود ہوتا تھا حضرت. اب جو فکریں ہیں بس ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. مثلا ہمارے بچپن میں یہ بڑی پڑھی گئی نعت شریف، ٹھیک ہے جی. پھر اس سے ایک تربیت بھی ہوتی تھی، کیا دل یاد لئی بنایا ہے. بھائی کو بات تو پتہ چلی نا ہے.
کہ دل کا دل ہی بنے ہیں یاد نہیں بنے دل یاد نہیں بنے کو بات تو پتہ چلی نہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں سارا کچھ یہی بات اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے رہیں اب بس حضرت جی فکرے بھی جو ہے نا بس پڑھے جی اس لیے اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت جی اپنے بزرگوں کو پڑھو اپنے بزرگوں کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے محبت کس طرح کرنی ہے اور محبت کا انداز کس طرح ہونا چاہیے کیونکہ بات ہماری ذکر سے چلی تھی میں اب اسی پہ رکھوں گا اس کو اور اسی پہ جو ہے نا میں اس کو ختم کر دوں گا ٹھیک ہے جی بس اب آپ بیٹھے رہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بہت محبتیں پہنچ گئی ہیں اللہ آپ کو اب آپ سنیں سارے بیٹھ کے وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا تو گفتگو ہو رہی تھی ٹھیک ہے جی اس شخص نے دوران گفتگو جو ہے نا شیطان کا نام لیا کوئی ایسا غیر معروف نام نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو سب کو ہی پتہ ہے اور ہماری تو ویسے بھی عادت ہے کر کے بھی ہم نے اسی پہ ڈالنا ہوتا ہے پوری 3 گھنٹے کی فلم لاتے لاتے رکھ کے نال چپس بوتل لے کے نا ویک کے بعد کہیں گے یار یہ شیطان نے ہم سے کیا کروا دیا ہے ہماری تو عادت ہے آپ ہی نائی کی دکان تے جاؤں گے انہوں کہاں گے منہ نال یار داڑھی لا دے پیسے بھی انہوں آپ ہی کٹ کے داں گے بعد آ کے کہیں گے یار یہ شیطان نے ہم سے کیا کروا دیا ہے بڑی گل ہمیں تو ویسے بڑا یاد ہے حضرت جی وہ دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام لیا تو درمیان میں پردہ تھا تو سیدہ اس سے نا بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے کہ بات ہی حیران کر دینے والی تھی کیونکہ سیدہ کی پہچان صرف کوئی صوفیہ نہیں صوفی ہونا نہیں تھا آپ بہت بڑی عالمہ بھی تھی فاضلہ تھیں آپ بہت بڑی آپ کو علم حدیث پہ بڑا عبور تھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ شیطان کا تو بچے بچے کو پتہ ہے یہ سیدہ کیا عرض فرما رہی ہیں وہ بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا او آن نہ لیا شیطان تا تے تیرے منہ چ سنیا میں تے رحمان دا ہی سنیا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا سانو کی لگے سانو تے یار دا نہ ہی یاد ہے سانو نہیں اور کوئی نہ یاد ہے یہ تھے ہمارے خلاف اسی لیے تو پھر اقبال کہتے ہیں نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا